یہ ایک لمبی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، یعنی ہمارے ابو الآباء آدم سے کہا جائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، پروردگار تیری فرما برداری کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز دی جائے، عرش سے آواز دی جائے، محشر کے میدان میں آواز دی جائے، جب خدا کی وہ عظیم عدالت لگے گی اس موقع پر پکارا جائے تو ایک بندہ عاجز کو اسی طرح لبیک کہنا چاہیے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں وہ یہ کہیں گے۔ عربی زبان میں یہ کسی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بولے جانے والے الفاظ ہیں، یہ لبیک، صادق، اس طرح کے الفاظ، تو انہی کو وہ استعمال کریں گے۔ فرمایا اللہ کہے گا دوزخ کے لوگوں کو نکال لو، یعنی اس وقت جو جم غفیر ہے اس کا فیصلہ ہو گیا تو اب ان میں دوزخ کے لوگوں کو الگ کر لیں، آپ ہی کی اولاد ہے۔ وہ عرض کریں گے دوزخ کے کتنے لوگ ہیں پروردگار؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے نا کہ ہم نے زیادہ لوگوں کو جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی نتیجے کا بیان ہے کہ اصل میں تخلیق کا مقصد تو یہ نہیں تھا، پیش نظر تو یہ تھا کہ لوگ جنت کے سزاوار ہوں، جنت کو آباد کریں، نفوس زکیہ کی حیثیت سے جنت میں جائیں، لیکن زیادہ لوگوں نے بدقسمتی سے ابلیس کی پیروی کی اور اسی کے مستحق ہوئے۔ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی وقت ہوگا، یعنی یہ ابتدائی فیصلے کا وقت ہے، یہ وہی وقت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کا حوالہ دیا۔ قرآن مجید میں یہ وقت کیا ہوگا، کیا صورت پیدا ہوگی، بالکل ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا جائے گا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات سن کر سب مسلمان رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ 1000 میں جب ایک ہی بچے گا جنت کے لیے تو پھر تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، آسان نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور راہ راست پر رہو، یعنی یہ کوئی مشکل بازی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم اس توازن کو قائم رکھتے ہو جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تم سے کوئی ایکسٹریم تقاضے نہیں کیے گئے۔ اپنے اوپر نگاہ رکھو اور دیکھتے رہو کہ تم کیا کرتے ہو۔ قاربوا وسددوا، یہ الفاظ اور روایتوں میں بھی آئے ہیں اور ایک مذہبی آدمی کے رویے کی تصحیح کے لیے آتے ہیں، چونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جس وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف نگاہ نہیں پڑتی، اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بارہا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک سدید، سچی صراط مستقیم، اس پر رہنا چاہیے، اور وہ راہ کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی اللہ نے جو میزان ٹھہرا دی ہے عمل میں بھی علم میں بھی، اس پر قائم رہو۔ تو حضور نے فرمایا، تسلی دی کہ اس پر قائم رہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر نبوت سے پہلے ایک جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو تسلی دی کہ اصل میں انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے تمہیں ایک پیغمبر کا زمانہ میسر ہے، اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کو تم دیکھ رہے ہو اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، تمہارے لیے ایمان لانے، نعمتیں پانے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع میسر ہے، اس لیے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ کیسے ہوں گے، یعنی یہاں پر تو اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو فرمایا کہ اس لیے ہوگا کہ ہر نبوت سے پہلے ایک جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، فرمایا سو یہ لوگ انہی میں سے لیے جائیں گے، یعنی وہ جاہلیت کا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کے پاس وہ قندیل نہیں ہوتی جو پیغمبر آ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اس میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس کا کہ انسان اپنی فطرت کی روشنی کو نہ پہچان سکے اور نتیجے کے طور پر ایسی چیزیں اختیار کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جنت سے دور لے جانے والی ہوں۔ سو یہ لوگ انہی میں سے لیے جائیں گے۔ پھر اگر گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے
جو اپنی جہنم بنا رکھی ہوئی ہے وہ بہرحال بھرے گی تو صحیح، تو وہ گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ منافقین سے پوری کی جائے گی۔ یعنی ادھر بھی ایک قوم پوری کی پوری موجود ہے، خود تمہارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ بظاہر ایمان قبول کیا ہے لیکن باطن میں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص کون ہوگا جو 1000 میں سے بچا رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج میں سے 1000 دوزخ کے لوگ ہوں گے تو تم میں سے ایک ہوگا، یعنی وہی جن لوگوں کو پیغمبروں کی ہدایت ایک لمبے عرصے تک، جس کو آپ نے فرمایا نا کہ جاہلیت کا ایک زمانہ آ جاتا ہے تو وہ یاجوج و ماجوج کے لیے، یافس کی اولاد کے لیے صدیوں پر محیط ہے، تم میں سے ایک ہوگا۔ پھر فرمایا تم 2 ایسی قوموں کے ساتھ ہوں گے کہ وہ جس کے ساتھ مل جائیں اس کی تعداد بڑھا دیتی ہیں، یعنی یاجوج ماجوج اور آدم و ابلیس کی اولاد میں سے ہلاک ہونے والے۔ یعنی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف پیغمبر آئے، جنہوں نے پیغمبروں کی ہدایت کو براہ راست سنا، ایک لمبے عرصے تک جن کو یہ ہدایت میسر رہی، کتابیں ان کے پاس رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام براہ راست پہنچا، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے، اور دوسری جانب آدم و ابلیس کی اولاد میں سے ہلاک ہونے والے اور یاجوج ماجوج کے جو ایک لمبے عرصے سے نبوت سے محروم ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں چوتھائی ہوگے۔ یہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یا یہ توقع کر کے کہ میری دعوت پہنچ گئی، میرا پیغام پہنچ گیا، تو یہ امید کر رہے ہیں کہ 1/4 تو تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے 1/4۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ ہم نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور تکبیر بلند کی۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں 1/3 ہوگے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ توقع رکھتا ہوں۔ ہم نے پھر شکر ادا کیا اور اللہ اکبر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوگے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تو تم امتوں میں ایسے ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال یا وہ خط جو گدھے کے اگلے پاؤں میں ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت تو ایک قلیل تعداد ہے، چند 100 ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، لیکن میرے دین کو فروغ حاصل ہوگا، لوگ اس کو مانیں گے اور پھر کروڑوں کی تعداد میں نسلاً بعد نسلاً آئیں گے تو یہ نسبت قائم ہو جائے گی۔ اس میں بہت سے سوالات ہیں، یہ روایت بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں، یہ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ 2 مراحل ہیں، یہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے اشارات بھی یہی ہیں، 2 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس میں استحقاق کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ استحقاق کی بنیاد کا مطلب کیا؟ یعنی میرٹ پر کون لوگ ہیں کہ جو جنت کے لیے منتخب ہیں اور کون لوگ ہیں جہنم کے لیے منتخب ہیں۔ ابھی درگزر عذر سننے، بات کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ پہلا فیصلہ ہے، یعنی جب حشر کا میدان گرم ہوگا تو اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، اور اس میں قرآن مجید بھی یہی تصویر کھینچتا ہے کہ جو دائیں والے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ان کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، جو بائیں والے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ان کا پکڑا دیا جائے گا۔ تو یہ پہلے مرحلے کا معاملہ ہے۔ اس میں سارے فیصلے کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسر و جبر ہونا تھا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان اصولوں کی بنیاد پر کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے کہ یہاں پہ ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ آدم سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، تو اب آپ کر لیں الگ، لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال تم نے پکڑا دیے ہیں، تو وہ تھوڑے سے سراسیمہ ہو کر یہ کہیں گے کہ پروردگار کتنے ہیں، یعنی دوزخ کے کتنے ہیں؟ تو وہاں یہ کہا تھا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے منتخب ہوئے، یعنی پہلا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کے سچے طالب نہیں بنے، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، یا اگر مانا ہے تو اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر مانا ہے، تو پہلا فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے، وہ سامنے آ جائے گا اس موقع کے اوپر۔ تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں معاملے میں 1/1000 لوگ بھی صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی گویا
اس موقع کے اوپر جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ اعراف میں بھی تنبیہ اور تہدید کے ایک موقع پر فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جنت کے لیے بہت کم لوگ منتخب ہو سکیں گے، زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوگی جو حساب کے بعد پہلے مرحلے میں دوزخی کے مستحق قرار پائیں گے۔ یعنی پہلی جو تقسیم ہے یا پہلا فیصلہ ہے اس میں زیادہ تعداد، بہت بڑی تعداد، یعنی 1/1000 کی نسبت گویا کہہ لیجئے، یہ اہل دوزخ ہی کے معاملے میں ہوگی۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مسلمان ظاہر ہے کہ یہ دیکھ کر رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت فرمائی اور یہ کہا کہ میانہ روی اختیار کرو، راہ راست پر رہو، اور پھر وجہ بتائی کہ کیوں اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ہر زمانے میں پیغمبر تو موجود نہیں رہتے، فطرت کے زمانے آ جاتے ہیں، جاہلیت کے زمانے آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو براہ راست تنبیہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہی دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں تک پیغمبروں کی براہ راست دعوت نہیں پہنچی، وہاں لوگ جو ماں باپ نے بتا دیا اس کے اوپر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یعنی اگر شرک ہے تو شرک ہی چل رہا ہے، بدعت ہے تو بدعت ہی چل رہی ہے، دین سے انحراف ہے تو وہی ہے جس کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، اور اس میں استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آباء یہی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو صورت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ بتائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو پیغمبروں کی ہدایت سے محروم رہے اور عقل و فطرت کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے بھی کسب فیض نہیں کر سکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی طرف سے آگے بڑھتے، آپ نے جا کر نہیں جھڑجھوڑا، دعوت نہیں پیش کی۔ یہاں پر یہ اصول واضح کر دوں میں کہ ایک ذمہ داری وہ ہے جو حق کے سچے دائیوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اس پہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو جو ان کا دائرہ متعین کیا جاتا ہے وہ اس میں گویا ایک ایک شخص تک بات پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے۔ بنی اسماعیل کو اگر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو ہمیں اسی پر غور کرنا ہے کہ ہم نے وہ پہنچایا یا نہیں، لیکن اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، کیا وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ حق کو تلاش کرے؟ نہیں پہنچی نا، تو تلاش کرنے کا داعیہ تو پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے کوئی پیغمبروں کا ذکر بھی نہیں سنا، جو کچھ اس کی فطرت کے اندر روشنی ہے اسی پر کھڑا ہے، تو فطرت کی روشنی اجمالی ہے، وہ اپنے وجود ہی سے عقلی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرے۔ تو کیا اس نے کوشش کی؟ اب یہ اس آدمی کی طرف سے دیکھیے۔ دوسری چیز کیا؟ دوسرے یہ کہ پیغمبروں کی روشنی پہنچ گئی، ہدایت پہنچ گئی، ایک کی پہنچ گئی، دو کی پہنچ گئی۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ یہود کو یہ معلوم ہو گیا یا نصارہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ پیغمبر بھیجتا ہے۔ اب پیغمبر بھیجتا ہے کے بعد یا تو پیغمبر بتا دے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، ورنہ تو ہر آنے والے پیغمبر کی آواز تقاضا کرتی ہے کہ سنی جائے، لازمی نتیجہ ہے نا اس کا۔ تو کیا یہ عمل کیا گیا؟ تو یہ چیز اللہ کے ہاں مواخذے کا باعث بنے گی۔ ایک مواخذہ ادھر سے ہے، ایک ادھر سے آپ سے ایک طرز عمل کا تقاضا کیا گیا ہے، یہ اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو پیغمبروں کی ہدایت سے محروم رہے اور عقل و فطرت کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے بھی کسب فیض نہیں کر سکے، چنانچہ خواہشوں میں کی اسیری میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ فرمایا کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو جہنم کے لیے الگ ہو جائیں گے پہلے مرحلے میں۔ یہ ذہن میں رکھیے، پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے کی تفصیلات الگ ہیں۔ تو حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، گنتی پوری ہو گئی مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ انہی میں سے پورے ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ منافقین بہت بھرے پڑے۔ یعنی ادھر وہ لوگ کے جو جاہلیت میں رہے، زمانہ فطرت میں رہے، پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، ان پر جو تقاضا پیدا ہوتا تھا حق کو تلاش کرنے کا وہ پورا نہیں کیا، وہ تو آ ہی جائیں گے۔ ادھر یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، مدینے میں موجود ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، خدا کا پیغمبر درمیان میں ہے لیکن منافق ہے، تو یہ بھی بہت ہے، بھرے پڑے ہیں، تو ان سے باقی پورا کر لیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں سے پوری ہو جائے گی جو پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بظاہر ایمان لے آئے
لیکن حقیقت میں خدا اور اس کے رسولوں کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لفظ منافقین قرآن میں اسی طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس روایت میں یہ 3 چیزیں ہیں جن کی میں نے وضاحت کی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک بڑی لمبی روایت ہے تو ابھی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں ایک اہم چیز یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی روایت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زیادہ تر خدا کی ہدایت سے محروم بھی رہیں گے، انحرافات بھی اختیار کریں گے، پیغمبروں کی دعوت کو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، اور میں اس کی طرف کئی بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس طرح کے اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنے ان رویا کی بنیاد پر دیتے تھے جو آپ کو دکھائے جاتے۔ اس کی بڑی تفصیلات روایتوں میں ہے، یعنی اس میں گویا بعض حقائق عالم رویا میں کھول دیے جاتے تھے تاکہ آپ خود بھی ان کو دیکھیں، اس سے آپ کے ایمان و اذعان میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا، اور پھر جب لوگوں کو بتائے جاتے تو گویا ایک پیغمبر کی شہادت سامنے آ جاتی۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اب وہ چیز سامنے کی تو ہے نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس دنیا سے متعلق یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا یا یہ زمین کا سیارہ یہ کس کے گرد گھوم رہا ہے اور موسم کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی اطلاع دی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی تصویر آتی ہے تو ایک فطری چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کی تفصیلات کو جاننا چاہتا ہے، یعنی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ تصویر کتنی مکمل ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو بعض اوقات رویا میں ایسے حقائق دکھا دیے جاتے جیسے آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ روایات میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور نے یہ فرمایا اس میں، اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، کہ یاجوج ماجوج میں سے بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی گویا ایک تمثیل کے انداز میں یہ کہا کہ یوں سمجھو کہ ایک اگر تم میں سے ہوگا تو 1000 اس میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، محض استحقاق کی بنیاد پر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت قدیم تاریخ سے متعلق ماخذ ہیں ان میں خود بائبل بہت بڑا ماخذ ہے، قدیم مورخین کے بیانات ہیں، انسانوں کی اجتماعی روایات ہیں۔ اب آ کے نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اس میں آثار کی تحقیق، ڈی این اے اور فلاں یہ نئی چیزیں کچھ نئے پہلو پیدا کر رہی ہیں، لیکن جتنی معلومات بھی ہمارے پاس ابھی تک تاریخی روایات سے ہیں ان میں سے کوئی بنیادی چیز چیلنج نہیں ہوئی، یعنی ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں موجود تاریخ کی بنیاد پر ہے، یعنی جو تاریخ اس وقت تک ہمارے پاس ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، یعنی جس وقت طوفان کے بعد ان کے بیٹوں کی اولاد پھیلنا شروع ہوئی تو حام کی نسلوں نے زیادہ تر افریقہ کو آباد کیا، اور سامی لوگوں نے مشرق وسطیٰ کو اپنا وطن بنایا، بلکہ اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں سے یہ ترکی کے راستے سے یورپ میں بھی داخل ہوئے، اور انہی میں یافس کی اولاد جو تیسرے بیٹے ہیں یہ شمالی علاقوں میں چلی گئی، یعنی جو جن کو آپ وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، وہاں سے ہجرتیں کر کے مختلف وقتوں میں یہ لوگ وہاں جاتے رہے، یعنی کچھ ہجرتیں افریقہ سے ہوئیں، کچھ نیچے سے سامی قوموں کی ہوئیں، اور زیادہ تر یافس کی اولاد وہ یورپ میں آباد ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد چند صدی پہلے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا، یعنی یہ تو ابھی حال کی بات ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اگرچہ مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیتھولک کی صرف 2.5 ارب کے قریب، بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی
مذہب تعداد کے اعتبار سے ہے تو وہ مسیحیت ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد نے اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانا۔ یعنی جس حیثیت سے وہ آئے تھے وہ تو اس لیے آئے تھے نا کہ خدا کا پیغام پہنچائیں۔ پیغمبر کو ماننا کسی جلیل القدر ہستی کے عظیم ہونے کا اعتراف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت بڑی بحث، فضائل کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں تو یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو پیغام کیا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مانا ہے لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے اور جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے۔ یعنی یوں مانا کہ اصل میں جو فلسفے کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ یہ عالم، یہ مادی عالم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اصل میں حقیقت مطلقہ کے عکوس و زلال ہے، تو وہی چیز مسیحی علم کلام میں جا کر اس پورے عالم کے بجائے سیدنا مسیح کی شخصیت میں مرتکز ہو گئی کہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور، یعنی وہ کوئی جسم نہیں رکھتی ذات، لیکن جب اس نے جسم قبول کرنا چاہا تو کیا ہوا؟ مسیح جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے۔ باقی زیادہ تر توہمات کے پیرو رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد اب الحاد کی علمبردار بن کر کھڑی ہو رہی ہے۔ یعنی علمی الحاد کا ماخذ بھی دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں۔ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی کا خروج ہے جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ماضی اور حال ہمارے علم میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ زیادہ تعداد ان میں سے ان لوگوں کی ہوگی جو نہیں منتخب ہو سکیں گے بربنائے استحقاق۔ یہاں زیر بحث یہ ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے بھی اور قرآن مجید کے اشارات سے بھی کہ پہلے مرحلے میں فیصلے کی بنیاد استحقاق بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سب کو معاف کر دیتی ہے، کس کس کو معاف کرتی ہے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، آخری حتمی حکم کیا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو استحقاق کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گی کہ کون کس طرف کھڑا ہے۔ تو یہ اس وقت کا بیان ہے کہ اس وقت تو ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی ان لوگوں میں جو جہنم کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تعداد انہی کی ہوگی۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ان کا نسبت تناسب یہی رہے گا۔ تو میں نے اس پر لکھا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، تاہم جب تک دنیا قائم ہے تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، اور انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے تمام انحرافات کے باوجود اپنے آپ کو خدا کی ہدایت پر قائم رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس روایت میں جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو مٹا نہیں دے گا یا اپنی نافرمانی کی سزا دے کے ختم نہیں کر دے گا، اب قیامت تک ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تم کو ساتھ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن انحرافات ہوں گے، ان کے الحاد کے مبلغ بھی بن جائیں گے، اور اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر مسیح کی الوہیت کے علمبردار بن کے کھڑے رہے ہیں اور صدیوں سے کھڑے ہیں اور ایک عظیم سلطنت کے تحت کھڑے رہے ہیں۔ تو تمہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کہیں بھاگ نہیں جانا، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ خدا کا امتحان یہی ہے۔ تو اس کے مقابل میں تمہاری تعداد کم ہوگی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسری امتوں میں سے جنت کے لیے منتخب کیے جائیں گے، اگر پیچھے بھی مڑ کے دیکھو گے تو وہاں پر بھی تمہارا نسبت تناسب یہی ہوگا۔ یہ غالباً اس لیے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھی اور دیکھتے دیکھتے اربوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی آبادی کی نسبت بھی ایسے ہی ہے۔ اس سے ماضی میں اگر دیکھیں تو پہلے پیغمبروں کے ہاں خاص طور پر جو مختلف قوموں میں آئے تو بہت قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس اس بستی کی طرف بھیجے الی 100,000 و یزیدون، یہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اب ہمارے ہاں بعض بڑے شہروں کے چھوٹے سے محلے میں بھی 2-2.5 لاکھ لوگ آباد ہوتے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر حضور نے یہ کہا کہ اس وقت تم تعداد میں بہت کم ہو،
روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حین حیات ایمان لانے والے 1 لاکھ سے کچھ ہی زیادہ تھے۔ یہ جو تشبیہ دی آپ نے کہ جیسے ایک بیل ہے، سفید رنگ کا بیل، اور اس میں ایک کالا بال ہے، تو یہ گویا بتایا کہ اس وقت کی صورتحال یہی ہے، لیکن بتدریج یہ تعداد نسبت تناسب بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر آخری نتیجہ بتا دیا کہ قیامت میں بھی پہلے انتخاب میں یہ صورتحال پیدا ہوگی۔